محرم کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ کل 10 محرم ہے، تو 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 10 محرم کے روزے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ لہذا ایک کام یہ ہے کہ ہم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے کل انشاءاللہ، سحری میں جاگ نہ آئے پھر بھی رکھنا ہے، اس کی ابھی سے نیت کر لیں۔ اور دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی اہل یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، بہقی کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 10 محرم کو اپنے بال بچوں پر وسعت کرتا ہے، یعنی کھلانے پلانے میں اپنی ہمت کے بقدر روٹین سے ہٹ کر اچھا کھلاتا ہے، یہ ترجمہ ہے وسعت کرنے کا۔ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ پورا سال اس کے لیے وسیع روزی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو کل کے دن اپنے بال بچوں پر اپنی ہمت کے بقدر، قرضہ لے کر نہیں، اپنی ہمت کے بقدر روٹین سے ذرا اچھا کھلا کے وسعت کرنا ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پورے 1 سال کی وسیع روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ تو روزہ ہوگا تو افطاری میں ذرا اچھی چیزیں لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ 2 باتیں ہوंگی، نمبر 1 کل روزہ رکھنا، نمبر 1 اپنے اہل و عیال پر اپنی ہمت کے بقدر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ جاتے ہیں قبرستان میں اور قبروں کی لپائی کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کے عرف میں فرق ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ قبروں کے اوپر مٹھائیاں پھینکتے ہیں، بچے کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، پھر وہ پھینکتے ہیں یا بانٹتے ہیں، پھر بچے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، وہ قبروں کے اوپر سے چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی پھول ڈال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، کوئی دال ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ 10 محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، ایک دفعہ نہیں بارہا آیا، آپ کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں نہ تابعین کے زمانے میں ہوا۔ اس کو ہمارے علاقے کی رسم کہہ سکتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی 10 محرم کو لپائی کرانے کی بجائے کسی اور موقع پر لپائی کرا لے، اور اگر لپائی کرانے گیا ہوا ہی ہے، وہ اس کو دین نہیں سمجھتا، عرف اور رواج ہی سمجھتا ہے، کم از کم آپ پھول نہ ڈالے، مٹھائیاں نہ بانٹے، مٹھائیاں نہ پھینکے، ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہم کیوں اپنا مال ایسے ضائع کرتے ہیں؟ اگر میت کی محبت میں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اظہار عقیدت میں، تو میت کا بھلا تو اس میں ہے کہ جو پیسہ یہاں خرچ کیا ہے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد کو دے دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، میت کو قبر میں فائدہ ہو۔ تمہارے پھول پھینکنے سے، مٹھائیاں دال پھینکنے سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ لہذا اس لیے اس طرح کی رسومات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور قبر پکی بالکل نہ بنائی جائے، بالکل نہ بنائی جائے، بالکل نہ بنائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا، قبر 1 بلش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یعنی اونٹ کی کوہان کے برابر ہونی چاہیے، جو حدیثوں میں آتا ہے۔ اونٹ کی کوہان 1 بلشت بنتی ہے، زمین میں جو زمین سے اوپر جب قبر اٹھتی ہے تو 1 بلشت ہونی چاہیے، اس سے اوپر نہ ہو۔ آپ میں سے جو حضرات مدینہ طیبہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہے جنت البقیع کی قبریں کیسی ہیں، ساری کچی ہیں اور ساری 1 بلشت ہیں، اور یہی سنت ہے۔ اس لیے اپنی قبروں کو اس حد تک ہی رکھا جائے، اور اس سے نیچے اوپر جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے اور کچا کر دیا جائے، قبروں کو پکا نہ کیا جائے۔ باقی کتبہ لگانا چاہیں تاکہ پہچان ہو سکے کہ کس میت کی قبر ہے، کل آتے ہوئے آدمی کو قبر پر اندازہ ہو سکے میری قبر یہی ہے، یعنی میرے والد والدہ وغیرہ کی، تو کتبہ لگانے کی اجازت ہے۔ لیکن کتبے کے اوپر اللہ رسول کا نام، آیت، حدیث، کلمے، یہ چیزیں نہ لکھے، اس لیے کہ وہاں کتے پھرتے رہتے ہیں، جانور پھرتے رہتے ہیں، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کتا قبر کے اوپر کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہاں نعوذ باللہ اللہ کا نام لکھا ہو، نبی پاک علیہ السلام کا پاک نام ہو اور کتا وہاں کھڑا ہو، تو یہ بے ادبی ہے۔ میت کا نام، تاریخ وفات جو ضروری چیز ہے وہ سادی سی لکھوا دیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن آیتیں، حدیثیں، اللہ رسول کا نام، کلمے، یہ چیزیں نہیں لکھوائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔